بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ دین اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جو محرم کے بابرکت مہینے میں ہمیں اسلام کی اصل روح اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، جو بعد میں فاروق اعظم کے لقب سے جانے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریش کے بہادر، دانا، سخت مزاج اور بااثر انسان تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام کی تیزی سے پھیلتی دعوت کو وہ اپنے قبیلے اور مکہ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور قسم کھائی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے۔ فوراً بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا تو وہ دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ طٰہٰ کی آیات۔ حضرت عمر نے غصے میں بہن کو مارا، خون نکل آیا۔ بہن نے کہا، عمر تو جو چاہے کر لو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو پھر ہاتھ لگا سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، قرآن فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیے اور جب سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، انہوں نے کہا، یقیناً یہ کلام انسان کا نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لمحے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، جو اس وقت دار ارقم میں چھپ کر تبلیغ فرما رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی کہ عمر آیا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ خیر کے لیے آیا ہے تو آنے دو۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور تمام صحابہ خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اسی قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے کھل کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یعنی یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر کو چن لیا۔ آج جب ہم محرم الحرام کا مہینہ مناتے ہیں تو صرف کربلا نہیں بلکہ ایسی مبارک ہستیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے دینی اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔